ذرا تصور کریں، خیبر کی زمین پر جنگ ختم ہو چکی ہے، گلے گر چکے ہیں، تلواریں خاموش ہو چکی ہیں اور فتح کی فضا میں سکون اتر آیا ہے، مگر ایک عورت اندھیرے میں بیٹھی ہے۔ آنکھوں میں آنسو نہیں، کیونکہ اس کے آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ اس کا دکھ اب درد نہیں رہا، وہ اب زہر بن چکا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا گوشت تیار کرتی ہے اور پھر اس میں زہر ملا دیتی ہے، ایسا زہر جو صرف جسم نہیں مارتا، روح تک کو جلا دیتا ہے۔ وہ گوشت کے ہر ٹکڑے کو غور سے دیکھتی ہے اور پھر خاص طور پر ایک حصہ چنتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا حصہ پسند ہے۔ یہ کوئی عام سازش نہیں تھی، یہ ایک ایسی کوشش تھی جس کا مقصد صرف قتل نہیں تھا، مقصد تھا نور کو بجھانا، رسالت کو ختم کرنا۔ وہ عورت تھی زینب بنت الحارث، مگر سوال یہ ہے کہ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کیوں دیا تھا؟ رسول اللہ نے زہر چکتے ہی کیا فرمایا؟ کیا رسول اللہ پر اس زہر کا اثر ہوا تھا؟ کیا یہ صرف ایک عورت کا انتقام تھا یا پوری قوم کی سازش؟ اور پھر اس عورت کا انجام کیا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم خیبر کے اس خونی راز سے پردہ اٹھائیں گے جہاں پلیٹ میں گوشت نہیں بلکہ خاموش موت رکھی گئی تھی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ صرف زینب بنت الحارث کی کہانی نہیں، یہ اس نفرت کا انجام ہے جو انسان کو زہر بنا دیتی ہے۔ خیبر عرب کی وہ سرزمین تھی جسے لوگ صرف ایک بستی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اسے قلعوں کی سلطنت کہا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ کے شمال میں واقع یہ علاقہ اپنی زرخیز زمین، کھجوروں کے باغات اور مضبوط دفاعی قلعوں کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا۔ یہاں کئی یہودی قبائل آباد تھے جن کے پاس تجارت کی دولت بھی تھی، جنگی ساز و سامان بھی، اور سب سے بڑھ کر وہ قلعے تھے جو دشمن کو دور سے ہی روک دینے کے لیے کافی سمجھے جاتے تھے۔ یہودی قبائل میں سے کچھ وہ تھے جو پہلے مدینہ میں رہ چکے تھے، مگر جب انہوں نے بدعہدی کی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیں اور شہر کے امن کو خطرے میں ڈالا تو انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ وہی لوگ پھر خیبر پہنچے اور وہاں جا کر اپنے زخموں کو نفرت میں بدل دیا۔ خیبر اب صرف رہائش کا مرکز نہیں رہا تھا، یہ اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کا مرکز بن چکا تھا۔ مسلمانوں کے لیے خیبر کا مسئلہ صرف ایک قلعہ فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک خطرناک سازشی مرکز کو ختم کرنا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ یہ سفر اور یہ جنگ آسان نہ تھی۔ خیبر کے قلعے بہت مضبوط تھے، دشمن دیواروں کے پیچھے سے تیر برساتا، اچانک حملہ کرتا اور پھر دوبارہ چھپ جاتا۔ مسلمان کھلے میدان میں تھے، لیکن ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، نظم و ضبط تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی۔ جنگ مرحلہ وار آگے بڑھتی رہی، مسلمان ایک ایک قلعہ فتح کرتے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ اگلے دن یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ فتح مسلمانوں کے لیے عظیم کامیابی تھی، مگر خیبر کے لوگوں کے لیے یہ دن ذلت اور شکست کا تھا۔ کچھ لوگوں نے صلح کی راہ اختیار کی، مگر کچھ کے دلوں میں انتقام کی آگ اور بھڑک گئی۔ انہی میں سے ایک زینب بنت الحارث تھیں۔ روایت کے مطابق اس نے بکری کا گوشت تیار کیا اور اس میں زہر ملا دیا، خاص طور پر بازو کے حصے میں زیادہ زہر رکھا، کیونکہ اسے معلوم ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حصہ پسند ہے۔ بعض روایت میں اس کا یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ انہیں بچا لے گا، اور اگر صرف بادشاہ ہیں تو ہم ان سے نجات پالیں گے۔ گوشت بطور تحفہ پیش کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا گیا۔ آپ نے لطفہ لیا، لیکن فوراً محسوس کر لیا کہ اس میں کچھ غلط ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نگلا نہیں بلکہ باہر نکال دیا، مگر مجلس میں موجود حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے کچھ کھا لیا تھا۔
ان پر زہر کا اثر ظاہر ہوا اور چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ لمحہ انتہائی سنگین تھا۔ فوراً تحقیق کی گئی۔ کیا ملا؟ اب کیا کریں گے؟ یہ کھانا کس نے بھیجا تھا؟ ابتدا میں فوراً سزا نہ دی گئی، لیکن انتقام تو آئے گا۔ ہاں، صبر سے۔ زینب کو بلایا گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے جان بوجھ کر زہر ملایا تھا۔ ابتدا میں فوراً سزا نہ دی گئی، مگر جب حضرت بشر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو قصاص کے طور پر اس پر سزا نافذ کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کا اثر وقتاً ظاہر ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ خیبر کے زہر کا اثر میں اب بھی محسوس کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ فتح کے بعد بھی آزمائش ختم نہیں ہوتی۔ خطرہ ہمیشہ میدان جنگ سے نہیں آتا۔ قانون جذبات سے بالاتر ہوتا ہے۔ نفرت وقتاً اثر ڈال سکتی ہے، مگر حق کا چراغ بجھایا نہیں جا سکتا۔ خیبر کی اس کہانی میں تلوار بھی ہے، زہر بھی، غم بھی اور عدل بھی، مگر سب سے نمایاں حقیقت یہ ہے کہ حق اپنی راہ پر چلتا رہا۔ ایک عورت کا انتقام تاریخ کا اختتام نہ بن سکا، بلکہ ایک عبارت بن گیا۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی مستند اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔